کون سا ایسا شخص ہے جس پہ پریشانیاں نہیں آتی؟ سامعین محترم، انبیاء بہت زیادہ پریشانیوں سے گزرے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ان پریشانیوں سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ کیا وہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے تعویذ گلے میں ڈالے؟ کیا وہ نجومیوں کو اپنے ہاتھ دکھائے؟ کیا وہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے کوئی درباروں مزاروں پہ نظریں مانے؟ نہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ جب بھی پریشان ہوتے تو آپ نفل نماز کی طرف لپکتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاضبہ امر صلی، جب پریشان ہوتے تو نفل نماز پڑھتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ انبیاء کا بھی معمول اور ان کی عادت، ان کا طریقہ بدلاتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جب سابقہ انبیاء بھی پریشان ہوتے، کانوا اذا فازعوا الی الصلاۃ یعنی الانبیاء، تو وہ سابقہ انبیاء بھی نفل نماز کی طرف لپکتے۔ تو حضرات گرامی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ ہمیں نفل نماز بتلایا ہے، تو پھر ہمیں نفل نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو اس وقت اذا خرجت من منزلک فصلی رکعتین یمنعانک من مخرج السوء واذا دخلت الی منزلک فصلی رکعتین یمنعانک من مدخل السوء، جب تم گھر سے نکلتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ تمہیں بیرونی جو باہر کی برائیاں ہیں، باہر کی جو مشکلات ہیں، اللہ تمہیں اس سے بچائیں گے۔ اور جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو اس وقت تم 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرو، اللہ جو اندرونی انجام ہے اللہ اسے آپ کو بچا لیں گے۔ اور اس طرح کے متعدد بے شمار واقعات کتب حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جب انسان نفل نماز پڑھتا ہے اللہ پہاڑ جیسی مشکلات کو کافور بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر اور البانی نے سلسلہ حدیث صحیح میں نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبروں کے پاس سے گزرے اور وہ کہنے لگے اگر ہم اللہ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ اس میت کو قبر سے نکال دے گا اور ہم اس سے موت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو سامعین محترم، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے لو صلینا رکعتین لدعونا اللہ عز وجل ان یخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأل عن الموت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس اطلع رجل راسہ من تلک المقابر خلاصی بین عینیہ اثر السجود۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی نفل اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے میت کو قبر سے باہر نکالا اور اس نے ان سے گفتگو کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، کہ مردے وہ بھی کلام کر سکتے ہیں، قبر پھٹ سکتی ہے اگر انسان نفل نماز، اس کی قوت، طاقت اور تاثیر اتنی کہ اللہ بڑی بڑی مشکلات سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ میں نے کہا متعدد واقعات ہیں، جیسا کہ اللہ کے ایک ولی بزرگ، کون نہیں جانتا، صوفی جرائج رحمہ اللہ، صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ ماں کی تابع داری کرنے میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی اور بہت بڑی آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا، حتیٰ کہ ایک فحشہ عورت نے الزام لگا دیا کہ میں نے جو بچہ جنا ہے، بدکار عورت نے کہا کہ یہ صوفی جرائج کیا ہے، اور وہ اللہ کا ولی پریشان ہوا، لوگوں نے اس کے خیمے کو گرا دیا، اس کے معبد خانے کو گرا دیا، وہ پریشان ہوا، اس نے کہا دعونی حتی اصلی فصلی فلما انصرف اتى الصبی وقال یا غلام،
پریشان ہوا، اس نے کہا لوگوں مجھے چھوڑ دو، ایک طرف ہو جاؤ۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب فارغ ہوا فتح فی بطنہ ہی، اور بچے کے پیٹ پہ ہاتھ مارنے لگا۔ بقالا یا غلام من ابو کا، چھوٹا بچہ ہے، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ کالا فلان رائی، اس نے کہا میرا باپ فلاں چروایا ہے۔ تو حضرات گرامی یہ بہت بڑی آزمائش مشکل تھی، اللہ نے اس سے نجات دے دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات سے اللہ ہمیں نکال دے، ہر مشکل کا حل اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں نفل نماز کے ساتھ محبت، پیار اور شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔